جی السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ اور آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مختلف لوگوں نے مختلف افواہیں پھیلائی ہوئی تھی، یا یہ سچ ہے کہ مائکرو چپس لگائی جا رہی ہیں، کو بایو ٹیکل یوز کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے کچھ دیر پہلے کہنا تھا کہ بل گیٹس جو ہیں انہوں نے کر دیا ہے ویکسین کے لیے انہوں نے فارماسیوٹیکل میں آ گئے ہیں، 5G ٹاورز لگائے جا رہے تھے، اور پھر کچھ تھا کہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی ساری ڈیجیٹل بینکنگ میں، اور کرپٹو کرنسی کی طرف جائے گی، اور جو کرونا ہے کیا یہ ایک وائرس ہے یا یہ ایک ایجنڈا ہے یا کیا سین ہے۔ تو کافی لوگوں کی اس کے بارے میں کافی رائے تھی، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی آصف بھائی۔ جی معیز بھائی، آج کے جو آپ نے موضوعات کو چھیڑا ہے، جی موضوعات کو، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت معروف اینکر صاحب نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ چائنا نے کوئی 90,000 کے قریب ڈاگ رجسٹریشن کی ہے نینو چپ جو ہے اس کی ایکسپیریمنٹس کے لیے۔ کتوں میں نینو چپس استعمال کی ہے انہوں نے رجسٹریشن کے لیے؟ کتوں کی رجسٹریشن سٹارٹ کی ہے جی، نینو چپ انسٹال کرنے کے لیے آن ایکسپیریمنٹل بیسس پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس خبر کے بارے میں مزید تفصیلات تو وہی بتا سکتے ہیں جو خبر میں نے ان کی سنی ہے، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ لیکن میرے علم کے مطابق یہ نئی بات نہیں ہے، اس کے متعلق پہلے سے بہت سی کانسپیرنسی تھیوریز سٹارٹ ہو چکی تھی 2005 کے بعد، جب یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور شروع ہوا، جب چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنا شروع کیا گیا۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو سب سے پہلے جو چیز آئی تھی، یہ ایک نا جو کرسچینٹی ہے، اس میں ایک عقیدہ شامل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آخری دن قریب ہوگا، جب ان کے بلیف کے مطابق حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے اس کو یہ جو چپ کا جب کانسپریسی تھیوریز آئی، تو انہوں نے یہ نالج شیئر کیا کہ یہ سائن آف بیسٹ، یعنی کہ یہ ایک حیوانی نشان ہے، اور اس کو لگوانے والے جو ہوں گے وہ لوگ شیطانی اعلی کار ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ تھیوریز ختم ہوتی گئیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ چیز عملی طور پر وقوع پذیر ہو گئی۔ جو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو چپس ہے یا اس طرح کی جو باتیں افواہیں آ رہی ہیں آج سے پہلے بھی آتی رہی ہیں؟ جی بالکل۔ یہ میں نے جو اس پہ جب میں نے یہ چیز سنی تو میں نے اس پہ تھوڑی سی نا گوگل پہ ریسرچ شروع کی، تو اس سرچ کے دوران میرے پاس جو چیزیں آئیں تو اس میں واقعی یہ چیز تھی، اس میں تھی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن کے نام سے، ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن کے نام سے یہ چیز موجود تھی، اور اس وقت انہوں نے گوگل پہ وہ امیج موجود تھا، اگر ہو سکے تو ہم اسکرین پہ دکھائیں گے وہ امیج۔ تو یہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہوئی ہے جس میں وہ چپس لگا رہے ہیں، انسرٹ کر رہے ہیں ہیومن باڈی میں، جس کو ٹریکر کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ایز لائک کنٹرول کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ چپ جو ہے بہت چھوٹی سی چپ ہے، یہ لائک گرین آف رائس، یعنی کہ چاول کے دانے سے بھی چھوٹی، کہ ایک انجیکشن، ایک اسپیشل قسم کا انجیکشن ہے، اس کی مدد سے آپ کے ہتھیلی کی پشت میں یہ انسرٹ کر دی جائے گی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہوا جب یہ بنا لی گئی چپ، تو ظاہر سی بات ہے مقاصد تو پہلے سے طے ہیں ان کے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے چیزیں کرنی ہیں۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کرونا مقاصد کی بنیاد پر ہے؟ سر کرونا، یہ چپ ایک پرانا ٹاپک تھا، اور یہ ایک پرانا مدعا ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ کرونا بعد میں آیا، کرونا تو ایک وائرس ہے نا، تو یہ کہہ لیں کہ اس کو جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں اپنے وہ بزنس کے لیے ان جو چیزیں ہیں ان کو
اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اپنی گروتھ کے لیے بھی اس حساب سے ڈالتے رہتے ہیں, اس حساب سے اس کو ماڈیفکیشن کرتے رہتے ہیں اپنے بزنس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں اس کی سمرائزیشن کی طرف آتا ہوں. تو 2010-11 میں ایک مغربی مین اسٹریم میڈیا میں ایک اشتہارات کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ان اشتہارات میں مختلف طرح سے اس چپ کی افادیت کو ظاہر کیا گیا. جیسے میں آپ کے ساتھ اس ایک اشتہار کی ایگزامپل ایک دو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اس میں نا کچھ ایک فیملی ہوتی ہے, وہ پارک میں پکنک منا رہی ہوتی ہے. اسی دوران ان کی چھوٹی بچی جو ہے وہاں سے وہ ان کے گروپ سے بچھڑ جاتی ہے, پیچھے رہ جاتی ہے, بچھڑ جائے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو جب والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی کہ ایک بچے کا گم ہو جانا والدین کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کی جو والدہ ہے وہ چلانا شروع کر دیتی ہے. تو اسی وقت وہ دکھایا جاتا ہے کہ اسی اسنا میں وہ اپنا اسمارٹ فون جو ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے, وہاں سے اس کو جی پی ایس کے تھرو ٹریک کرتی ہے کہ اس کی بچی, وہاں سے بچی کا بازو پکڑ کے لے آتی ہے. اور اس میں شو یہ کروایا جاتا ہے کہ اگر یہ بینڈ اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو ہم آج اپنی بچی کھو چکے ہوتے. اور یہ مارکیٹس میں ایسی بینڈز اویلیبل ہیں اور بچوں کے لیے تو خاص طور پہ یہ کڈز سیکیورٹی کے حساب سے عوامی مفادات کے لیے بتا کر استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں دوسری ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں. ایک شخص اپنے امیگریشن کاؤنٹر پہ جاتا ہے, اس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ہتھیلی ہے اس کی پشت کو سکین کرتا ہے, اس طرح سے وہ سکینر کرتا ہے. اس کے باقی لوگ پاسپورٹ کی لائن میں لگے, اس کو وہ لائن سے فری ہے, اس کا ٹائم سیو ہوا, آن ٹائم گیا اور فوراً ہی ڈیٹیکٹ ہو گیا. اور ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد اس کو کسی قسم کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑی. آپ کا مطلب ہے کہ ایک تو پروٹوکول ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کی جو ہے صرف کوئی ٹائم کنزیوم نہیں ہو رہا, آپ جسٹ ایک ہتھیلی کو اسکین کر رہے ہیں. مطلب کیا وہ ایسا بایولوجیکلی ایسا تھا اس میں, یا اس میں وہی ریڈیو جو چپ ہے, ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن چپ, وہی انسٹال کی گئی تھی. اس طرح تو کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی پھر. بالکل وہی نا, وہ پاسپورٹ نہیں دے رہا ہوتا. یہ ایڈورٹائزمنٹ اگر پاسبلٹی ہوئی تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کر لیں گے. یہ ویڈیو میں ویڈیوز آپ کو یہ میں دیکھوں گا, اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے تاکہ ہمارے. اچھا آصف بھائی, میرا اگلا سوال آپ سے تھا کہ یہ جو بینکنگ کا سننے میں آ رہا تھا, بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ بینکنگ ختم ہو جائے گی, لیکن ہماری جو چونکہ ہماری سوچ ہوتی ہے, ہم جب میرے سامنے یہ بات آئی تو میں نے بھی کہا کہ میں کہا یار ٹائم لگے گا اس کو بھی, یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. لیکن بینکنگ بھی یہ کرونا کی وجہ سے کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ, کرنسی نوٹوں میں جو ہے یہ کرونا کو کیا جا رہا ہے کہ جی کرونا پھیلانے کا سبب بنتے ہیں, کرنسی نوٹس کم سے کم استعمال کریں, ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف آئیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں مئی صاحب, یہ بھی اسی کے ساتھ مائکرو چپ جن لوگوں نے بنائی ہے ان کے پاس یہ فیوچر پلاننگ پوری تھی کہ ہم نے 2 انسٹیٹیوٹ جو ہیں بالکل ہی ختم کر دیں گے ڈیجیٹلائزیشن کے نام پہ. انسٹیٹیوٹ ہی ختم ہو جائیں گے, انسٹیٹیوٹ ہی ختم ہو جائیں گے, آپ کے بینک ختم ہو جائیں گے, بینک کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بینک میں فزیکلی اس کا بینک ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہمیں بینک کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے میجورٹی جو ہے ہاٹ کیش جو ہے اس کا لین دین کرتی ہے. جبکہ ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں ابھی بینکنگ سسٹم ٹوٹلی وہاں پہ صرف ڈیجٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں, لوگوں کے پاس اسمارٹ کارڈز ہیں, ایون فیول ڈلوانے کے لیے اسمارٹ کارڈ وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. لیکن وہاں پہ چیزیں زیادہ جو ہے ان کو انٹیگریٹڈ کر دیا گیا ہے. اور دوسرا جو انسٹیٹیوٹ ختم ہوگا وہ بھی آپ کے لیے شاکنگ چیز ہوگی کہ آپ کہیں گے وہ کیسے پاسبل ہے. دوسرا جو ہے جو اسکول سسٹم جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے کوئی اکانومسٹ جو تھا تجزیہ نگار, اس کی میں نے کسی ٹی وی چینل پہ بات سنی تھی. میں بھی بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اس کی بات جو تھی وہ ویریفائی ہوگی کہ واقعی یہ چیزیں ہونے والی ہیں. لیکن اس کے ٹائم فریم کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی ہو جائے گا. جب یہ کرونا آیا تو مجھے بھی سمجھ آئی واقعی یہ ایسے ہو رہا ہے, کیونکہ ان بٹوین جو ہماری جو تھے لیسنز وغیرہ جو تھے, کہہ لیں کہ جو اکیڈمک ایجوکیشن کا کنونشنل میتھڈ تھا وہ ہمیں ڈیجیٹلائز ہوتا ہوا نظر آیا. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بھی ایک ویب پہ وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ نشر کر دیے گئے
جس سے بچے اب استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اچھا تو جناب یہ جو ہمارا اس حساب سے مطلب ایجوکیشنل سسٹم میں بھی آئے گا ڈفرینس آئے گا, بہت بڑا چینج آ جائے گا, اور بینکنگ سسٹم میں بھی آئے گا. یہ چپس کی باتیں بھی آپ نے جو بتائی ہیں کہ میں نے یہ اتنے سالوں سے پیچھے چلی آ رہی ہیں, تو کیا کرونا ایک وائرس ہے یا دیکھیں میں نے ایک جگہ لکھا پڑا تھا اے بگ گورنمنٹ اے لائبلٹی اینڈ اے وائرس. کرونا کیا چیز ہے؟ کرونا ان ساری چیزوں میں افیکٹ کر رہا ہے یا کرونا کو علیحدہ وائرس رکھا جائے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ علیحدہ اپنا کام کر رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, کرونا تو ریئلی ایک وائرس ہی ہے, ٹھیک ہے, RNA وائرس ہے. آپ اس کو کسی بھی جو بایو ریسرچ کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچرلی جو ہے آیا ہے, تو یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس میں پڑھنا تو ٹائم ویسٹ کرنے کے مترادف ہی ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہو یا ان نیچرل ہو یا مین میڈ ہو, لیکن آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے نا, ہمارا تو یہی یقین ہے. تو اب اس کے بعد جو آنے والے امپیکٹ جو ہیں, جو اس ڈیزاسٹر کے پیرلل جو چیزیں چل رہی ہیں, تو لوگوں نے اپنا جو اس میں جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے پہلے ان پہ کام کر رہے تھے, ان کو بخوبی سمجھتے جب کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال واقعہ ہوگی تو انہوں نے اس میں اپنے لیے مال پیدا کرنے کے مواقع جو ہیں ڈھونڈ لیے. جی تو شکریہ آصف بھائی آپ کا, آپ نے اتنی انفارمیٹیو جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. تو ناظرین شکریہ آپ کا, دیکھتے رہیے.